سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے، جانتے ہیں پرندے؟ اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہمیں تو واقعہ ملا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں، اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضی، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں؟ کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں، یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں۔ پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے،
یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے، مورتی ہے، اس کا پجاری ہے، پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے، پتھر بولنے لگا۔ یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے، اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، یہ بول رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اے پتھر، کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو، تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے